نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ونورنا ونور إيماننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و عز اسمہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ الفتح سے دو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، تعظیم کرو، ان کی بارگاہ کے آداب بجا لاؤ،
امت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعظیم و توقیر بجا لائے، ان کی عزت اور ادب کا حق ادا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر حضور کے صحابہ کرام کی تعظیم بھی آتی ہے، حضور پاک کے اہل بیت کی بھی تعظیم آتی ہے، حضور پاک کے تبرکات کی تعظیم بھی آتی ہے۔ یعنی جس چیز کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، پھر اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس نسبت کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی چیز ہے۔ اہل ایمان تو یہ آداب بجا لاتے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ عیسائی اور یہودی جن کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی چیزوں کا حیا کرتے تھے۔ میں آج آپ کے سامنے حضور پاک کے خط کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے جب مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تو آپ نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے۔ حدیث کی کتابوں میں ان خطوط کا ذکر ہے، ان میں سے کئی خط اب بھی محفوظ ہیں مختلف مقامات کے اوپر۔ کئی لوگوں نے حضور پاک کے خط کی عزت نہ کی، اور کئیوں نے اتنی عزت کی کہ ہرقل بادشاہ جو تھا، اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہ روم کا بادشاہ تھا، اور روم میں عیسائیوں کی بہت بڑی حکومت تھی۔ ایران میں آتش پرستوں کی حکومت تھی۔ کسریٰ ایران کے حکمران کو، بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے مختلف نام تھے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ترکی کے بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، تو روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، قیصر روم، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ ایران۔ یہ عیسائی تھا، روم کا جو بادشاہ تھا نا، ہرقل اس کا نام تھا۔ اس کے پاس جب نبی پاک علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے حضور پاک کے خط کی اتنی تعظیم کی کہ اپنے عبادت گاہ خاص جہاں پہ وہ عبادت کرتا تھا نا، وہاں اس نے سونے کا ایک ڈبہ بنوایا، سونے کا، اور اس میں حضور پاک کے خط کو اس نے رکھا۔ اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جب تک ہم اس خط کی تعظیم کرتے رہیں گے ہماری حکومت قائم رہے گی۔ وَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، کہ وہ یکے بعد دیگرے جو بادشاہ بھی آتا وہ اس خط کے وارث بنتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ خط محفوظ رہے گا تو ہماری حکومت محفوظ رہے گی۔ چنانچہ اشارہ بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کا جو خاندان تھا، ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب کسی کو اس خط کی زیارت کراتے تھے، کسی مسلمان کو، تو وہ یہ کہتے تھے ھذا کتاب نبیکم، یہ تمہارے نبی کا خط ہے، الی جدی، جو انہوں نے میرے دادا قیصر کو لکھا تھا، فما زلنا نتوارثہ الی الآن، ہم ہمیشہ اب تک اس کی تعظیم کرتے آ رہے ہیں، ووصانا، اور ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ وصیت کی ہے، جو بھی مرتا یہ خط اپنے بعد والے کو دیتا اور ساتھ یہ کہتا ما دام ھذا الکتاب لا یزال الملک فینا، کہ جب تک یہ خط تمہارے پاس محفوظ رہے گا تمہاری حکومت قائم رہے گی۔
قاضی نور الدین دمشقی وہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور عباسی جو تھا اس نے مجھے ایک دفعہ عیسائی بادشاہ کی خدمت میں کسی کام کے لیے بھیجا، تو اس بادشاہ نے ایک صندوق نکالا جس میں سونے کی ایک نلکی تھی جو ریشمی رومال کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، اور اس نلکی میں وہ خط تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے کیسر روم کو لکھا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ عیسائی ہو کر میرے نبی کے خط کی اتنی تعظیم کرتا ہے، تو میرا دل کیا کہ میں اس خط کو چوموں، بوسہ لوں اس کا، تو وہ بادشاہ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو چومے تو یہ خط ضائع ہو جائے اور اس کے ضائع ہونے کی وجہ سے ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کسریٰ کو بھی حضور پاک نے خط لکھا، جو ایران کا بادشاہ تھا نا، اس کو حضور پاک نے خط لکھا۔ اور جن عرب و عجم کے بادشاہوں کو نبی پاک علیہ السلام نے خطوط لکھے، تو 6 صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے ان کاموں کے لیے منتخب کیا تھا۔ چنانچہ ایک ان میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں حضور پاک نے ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا اپنا خط دے کر۔ عبداللہ بن حذافہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، بیوی بچوں سے رخصت لی اور تنہا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ راستے کے شیب و فراز کو طے کرتے کرتے، سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ایران پہنچ گئے۔ جب ایران گئے تو وہاں آپ نے جا کر درباریوں سے کہا کہ میں کسریٰ سے ملنا چاہتا ہوں اور میرے نبی نے ایک خط دیا ہے جو میں اس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا پھر بڑی دھوم دھام ہے، مسلمانوں کی حکومت کی نئی حکومت قائم ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کتنے یہ عظمت والے شان والے لوگ ہیں۔ اس نے دربار کو سجایا، وزراء کو، امراء کو، درباریوں کو بلایا کہ دربار لگاؤ اور اس بندے سے ملاقات کرنی ہے جو بندہ خط لے کر آیا ہے۔ چنانچہ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے طلب کیا کہ بلاؤ اس بندے کو جو خط لے کر آیا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ جب دربار میں آئے نا تو اس وقت ان کے جسم پر پرانا ہلکا معمولی سا کمبل تھا جو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لیا ہوا تھا، اور ابا عربوں کے دستور کے مطابق ابا پہنی ہوئی تھی۔ بدو تھے، سادگی کا اظہار ان کے جسم سے ہو رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ بڑے قد و قامت والے، سر بھی ان کا بڑا تھا اور سینہ جو ہے عظمت اسلام سے بھرا ہوا تھا۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اشارہ کیا اس کو وہیں پہ روکو، یہ کون آ گیا میرے دربار کے اندر؟ یہ ہمارے دربار میں آنے کے قابل ہی نہیں، نہ اس کا کوئی لباس ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، اس سے خط لے لو، اس کو باہر نکال دو۔ یہ رعونت ہوتی ہے نا کفر کے اندر، اسلام میں عاجزی ہوتی ہے، کفر کے اندر رعونت اور تکبر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کوئی مروب نہیں ہوئے، آج کل مسلمان مروب ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ بات کر دینا سارے بے پردہ عورتیں ہوں، ایک عورت بیچاری پردے کے ساتھ چلی جائے تو سب اس کی طرف، مسلمان عورتیں گھور گھور کر دیکھتی ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور کئی پچھتانے لگتی ہیں کہ کاش ہم بھی پردہ کر کے نہ آتے۔ لیکن صحابہ کرام کسی سے مروب نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جس نے کہا نا کہ تو باہر چل، خط مجھے پکڑانے کا، تم پیچھے ہٹ، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں خط پکڑانا ہے۔ ہاں، میں اپنے نبی کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں اس کے ہاتھ میں جا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ آگے چلیں گے، بادشاہ کو خط پکڑایا، اس نے خط کھولا تو ایک عربی ترجمان کو بلایا، اس نے کہا یہ پڑھو خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ یہ تھا، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ ایران کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، والسلام علی من اتبع الہدی،
بس اتنا حصہ خط کا سننا تھا تو وہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگا، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، رگیں اس کی تن گئیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نام اس نے بعد میں لکھا ہے اور اپنا نام اس نے پہلے لکھا ہے۔ اتنی سی بات کیوں؟ کیونکہ لوگ تو ان کو ذل الہی اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، تو حضور پاک نے سادہ سے الفاظ میں اس کو مخاطب کیا۔ اس نے اتنے الفاظ سنے تو خط لیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے کہا میرا غلام ہو کر، حضور پاک کے بارے میں کہتا ہے، یہ میرا غلام ہو کر مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دربار سے باہر نکال دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ دربار سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنی سواری لی اور مدینہ پاک آ گئے۔ خطرہ تھا کہ اب یہ کیا کرے گا، ہو سکتا ہے قتل کر دے یا کیا کر دے، لیکن پرواہ نہیں کی۔ فرمایا میں نے جو میرا کام حضور نے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ یہ جب حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیچھے سے اس نے کہا تلاش کرو وہ بندہ کہاں ہے۔ تلاش کیا گیا لیکن حضرت عبداللہ نہ ملے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو ساری روایات سنا دیا، رسول اللہ میں نے ایسے اس کو خط پیش کیا تھا، تو اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ ادھر کسریٰ نے اپنے گورنر، جو یمن میں اس کا گورنر تھا، اس کا نام تھا بازان، اس کو خط لکھا، اس کو کہا کہ 2 بندے بھیج اس کے پاس، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ان کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کر دے۔ اس کی اتنی جرت، یہ اس انداز سے مجھے مخاطب کر رہا ہے اور ایک عام سا بندہ میرے دربار میں سے بھیج دیا ہے، میرے دربار کی عظمت و شان کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ 2 بندے وہاں سے چلے، بازان نے بھیجے، بڑے قوی، بڑے مضبوط جسم والے اور پہلوان قسم کے۔ پہلے وہ طائف آئے، وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو مدینے میں رہتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مدینے میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ تو میں یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے۔ وہ بادشاہ کو رب کہتے تھے۔ تو میرے رب نے تو مجھے مونچھیں پست کرنے کا اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہم جو پیغام لے کر آئے وہ اب سن لیں۔ میں کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بازان نے، جو کسریٰ کا گورنر ہے یمن میں، اس نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ایران کا جو بادشاہ ہے کسریٰ، اس کے پاس لے جائیں، اور وہ جو آپ کے ساتھ معاملہ کرے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آج آرام کرو، تھکے ہوئے ہو، کل آنا۔ جب کل وہ آئے تو ہاں جی کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اگر آپ ہمارے ساتھ آسانی سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ہم سفارش کر دیں گے، آپ کی سزا میں کمی ہو جائے گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا طاقتور بادشاہ ہے۔ آج کفر کی طرف سے کوئی ہمیں پیغام آتا ہے نا تو ہم کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ پیچھے آواز چلی تھی کہ کرونا کی 5ویں لہر جو ہے نا وہ آ رہی ہے، اور وہ پھر صرف 15 سیکنڈ میں بندہ جو ہے نا وہ مر جائے گا۔ سارے کانپ گئے، ڈر گئے سارے، اب کیا ہو جائے گا؟ نمازی کیا، حاجی کیا، نیک کیا، برے تو چلو ڈرے تو ڈرے نا، نمازی اور اللہ کو ماننے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، حاجی، وہ کیوں ڈریں بھائی؟ وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنی پاور رہ گئی ہے، ان کی جان اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ایک اعلان کر دیں گے ڈر جاتے ہیں، ایک اعلان کر دیں گے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اللہ پر ان کا توکل، اللہ پر وہ بھروسہ جو پہلے مسلمانوں کے اندر تھا نا، وہ اب ان کے اندر نہیں رہا۔ اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، وہ اتنی خطرناک لہر نہیں ہے اور اسے بندہ بچ جاتا ہے، تو اب جان میں جان آئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟
علامہ اقبال نے کہا کہ ہر چے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ جو لا الہ الا اللہ کی رمز کو پہچان گیا ہے نا، وہ سارا خوف شرک کے اندر سمجھتا ہے۔ شرک اس کے لیے سب سے بڑا خوف کی بات ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، باقی وہ اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ امریکہ نے کہہ دیا ہے، برطانیہ نے کہہ دیا ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، جی اب یہ ہوگا، اسی پر یقین کر لیتے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہاں اللہ تو وہ تمہارے گھر کی بات ہے، اللہ کی باتوں پر ہمیں کوئی یقین نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب وہ دوبارہ آئے نا اور بات انہوں نے کی تو حضور پاک نے مسکرا کر فرمایا اس کا کام ہو گیا ہے، ہاں میرے اللہ نے اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ حالانکہ نہ حضور پاک ادھر گئے، نہ کوئی قرآن پاک میں ایسی آیت آئی۔ یہ وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، یہ وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے تمہارے رب کا کام پورا کر دیا ہے۔ جو اس کا بیٹا ہے نا شیروے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ جب اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ میرے پر بھروسہ کرنے والے کسی اور طرف دیکھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، جب تو میرا ہو گیا تو پھر میں تیرا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ بکریاں چرا رہے تھے نا، عبادت کر رہے تھے، بکریاں چر رہی تھیں اور شیر بکریوں کو چرا رہے تھے۔ یہ کئی واقعات ہیں کئی بزرگوں کے۔ تو کسی نے کہا جی ان کی آپس میں کب سے صلح ہوئی ہے؟ شیر تو بکریوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ کہا جب سے ہم نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم اللہ کے ہو جائیں تو کسی طرف دیکھنے کی ضرورت۔ آج اس طرح کی باتیں کی جائیں تو کہتے ہیں یہ مولوی خوش فہمی میں مبتلا ہے، ان کو کیا پتہ فلاں ملک کتنا طاقتور ہے، فلاں ملک۔ بھئی ہمیں یہ نہیں پتہ فلاں کتنا طاقتور ہے، فلاں کتنا طاقتور ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا اللہ کتنا طاقتور ہے۔ اور اللہ نے یہ فرما دیا ہے قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ اے لوگو یہ باتیں تو کرتے ہو کہ فلاں کو نہ چھیڑنا، فلاں کے ساتھ فلاں ہے، فلاں کو نہ چھیڑنا، فلاں کے ساتھ فلاں ہے، فلاں ایٹمی طاقت ہے، فلاں بڑا طاقتور ہے، اتنا اسلحہ ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے تم نے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ اور وہ کون ہے؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ فلاں ہے، اس کے ساتھ فلاں ہے، وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہے اس طرح کا کوئی کسی کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ نبی پاک نے جب ان کو یہ فرمایا نا کہ تمہارے رب کو تمہارے رب کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، شیروے نے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان کے چہرے ان کا رنگ پھک ہو گیا۔ کہا اگر یہ بات اب سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے گورنر بازان کو یہ لکھ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں لکھ دو، میں کچی باتیں نہیں کرتا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں واقعے سے پہلے بھی کوئی بات کر دوں تو اس طرح واقعہ ہو کے رہتا ہے، اور یہ تو واقعہ ہو گیا ہے۔ اللہ چنانچہ وہ دونوں گئے اور جا کر بازان کو کہا کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ بات سچی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا
کسرا جو ہے وہ قتل نہ ہوا ہوگا تو پھر انہوں نے ایسے ہی بات کر دی ہے، پھر وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ چند ہی دن گزرے تو ادھر سے قاصد آ گیا پیغام لے کر، شیروے کا خط لے کر، اس کے بیٹے کا خط۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا ہے، اب تو لوگوں سے میری بیعت لے، میری اطاعت پر لوگوں کو آمادہ کر، اور وہ جو میرے باپ کے ساتھ ہیں ان سب کا دل میری طرف مائل ہونا چاہیے اور وہ میرے حمایت ان کو کرنی چاہیے۔ تو بازان نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اے بازان، اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے آج یہ پیشگی خبر دے رہا ہوں کہ میرا دین جو ہے نا وہ ایران سے آگے تک جائے گا۔ یہ کسرا ایران تو پھولا پھرتا ہے نا کہ میری اتنی بڑی حکومت ہے، میرا دین مدینے سے نکلے گا اور ایران سے آگے تک جائے گا، اور اگر تو میری اطاعت کر لے گا تو جیسے تو اب حکمران ہے تیری حکومت میں برقرار رکھوں گا، تیرا عہدہ میں واپس نہیں لوں گا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ دین کو اس لیے نہیں قبول کرتے کہ دین کو قبول کریں گے مسجد میں جانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، غریب لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو افسر لوگ ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عزت نہیں ہے، عزت یہ ہے کہ بندہ غریب لوگوں کے ساتھ اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکائے، اور سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہے نا اے اللہ تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے، تو اللہ اس کو پہلے سے اونچا کر دیتا ہے۔ اونچائی اکڑنے میں نہیں ہے، اونچائی جھکنے میں ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے پھر اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب شیروے کا خط آیا تو اس نے آگے سے جواب یہ دیا، اس نے کہا اب تیری بیعت نہیں ہوگی، اب محمد رسول اللہ کی بیعت ہوگی۔ چنانچہ بازان کی اس جرأت کے اوپر یمن میں جتنے ایران کے لوگ رہتے تھے سب نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے یمن کے اندر بھی اسلام کو پھیلا دیا۔ تو یہ بات ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جس نے حضور پاک کے خط کی تعظیم کی، اللہ پاک نے لمبا عرصہ اس کی حکومت کو قائم رکھا اور ان کی اولاد میں بڑے بڑے لوگوں کو اسلام سے مالا مال کر دیا، اور جس نے حضور پاک کے خط کو پھاڑا وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور ساری حکومت کا بھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، پھر اس نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ چمڑے کا، اونٹ کے چمڑے کا جوتا حضور پاک نے پہنا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اور طائف کے بازاروں میں لو لوہان بھی لو سے بھر بھی چکا ہو، تو جب حضور عرش مولا پہ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنا جوتا ساتھ ہی لے گیا۔ پھر عرش نیچے ہوتا ہے، نبی پاک کے قدم مبارک اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ نسبت ایک ہی اینٹ آپ واش روم میں لگاتے ہیں، وہی اینٹ آپ مسجد میں لگاتے ہیں، یہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ ایک ہی کاغذ اخبار چھپتا ہے، آپ اس پہ پکوڑے کھا کے گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، وہی کاغذ قرآن پاک میں لگتا ہے، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ تو عزت ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کے اندر ہے۔ جو اس بارگاہ سے کٹ گیا، جس نے ان سے تعلق کو توڑ لیا، وہ جتنا بھی اپنے ذہن کے مطابق معزز بنتا پھرے، دین میں اور اسلام میں اور مسلمانوں کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اور وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور کتنا پیارا کسی کا شعر ہے کہ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ان نسبتوں کا حیا کرنے کی، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہے ہمیں اس کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، اور حضور پاک کی توقیر اور تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔